مثلا قرآن مجید میں اگر اس نے ابتدا ہی میں اپنی معرفت دی ہے ہمیں کہ میں کون ہوں، اللہ پاک نے کہ میں کون ہوں، تو اس نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں وہ ہوں جو سارے جہانوں کو پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں۔ تو اس نے پالنے اور پرورش کرنے اور کفالت کرنے اور تربیت کرنے کا جو تصور ہے، اپنی اس شان کو بیان کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنی معرفت عطا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، تو بگننگ میں ایسی بات نہیں کی جو سمجھ میں نہ آ سکے، جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ پاک نے اپنی معرفت بھی دی تو فرمایا بھائی میں کوئی ایسا نہ سمجھنا کوئی چھو منتر ہوں، کوئی دیوتائی کوئی مخلوق ہوں، نہیں، میں کون ہوں؟ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ ہائے ہائے، میں تمہارا پالنے والا ہوں، پرورش کرنے والا ہوں، سارے جہان کو پالنے والا ہوں۔ اور مزید پھر باری تعالیٰ اور مزید تو کیا ہے، مزید کیا ہے؟ تو سیدھا اس نے کیا ہے قیامت نہیں دکھائی سیدھا کہ کہیں ڈر نہ جائیں۔ اس کے بعد کہا میں رحمان و رحیم ہوں، تمہیں پیار کرنے والا ہوں، تمہیں رحمت دینے والا ہوں، تمہیں معاف کرنے والا ہوں، تمہیں لطف و کرم سے نوازنے والا ہوں۔ تو پھر اگلا تعارف پالنے کے بعد اس نے رحمت سے، شفقت سے، پیار اور محبت کے عنوان سے کرایا ہے تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں، مانوس ہو جائیں۔ تیسری سٹیج پر جا کر کہا ہے جب مانوس کر لیا پرورش کے تصور میں کہ پالتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، بڑا کرتا ہوں، علم دیتا ہوں، بیمار ہو جاؤ تو شفا دیتا ہوں اور پال پال کے جوان کرتا ہوں، مانوس کر لیا نا پرورش کے تصور میں، پھر رحمت، محبت، شفقت، پیار اس کے تصور میں اور قربت دے دی تاکہ بندہ لپٹ جائے اس کی رحمت سے، قریب ہو گیا۔ تو تیسرے مرحلے پر کہا مالک یوم الدین، کوئی نافرمانی کرے تو پھر ایسے بھی کرتا ہوں، ایسے بھی کرتا ہوں، ٹکورتا بھی ہوں۔ اب جب تیسرے مرحلے پر بات بتائی نا کہ آخرت کے دن کا مالک ہوں، نافرمانی کرنے والے کو پھر ٹھوکتا بھی ہوں، تو پھر بات سننے والے کی سمجھ میں آتی ہے، وہ پھر وحشت زدہ نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ جو لقمے دیتا ہے، کھلاتا ہے، پالتا ہے، پیار دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، شفقت دیتا ہے، تو پھر ہم غلطی کر بیٹھیں تو سزا بھی دینا تو اس کا حق ہے نا۔ پھر بندہ نیچرل پروسیس میں اگلی بات خود بخود سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے بات سمجھانے کا، تو دیوتائی طریقے سے نہیں سمجھاتا۔ یہ باتیں یاد رکھا کریں بھائی، یہ تفسیروں میں، کتابوں میں نہیں ملتی لکھی ہوئی۔ یہ جو باتیں آپ کو بتایا کرتا ہوں، نہ ہمیں اپنے استادوں نے بتائی ہیں اور نہ ہم نے کبھی زندگی ساری میں تفسیروں میں پڑھی ہیں۔ یہ باتیں کتابوں میں، تفسیروں میں عام طور پہ نہیں ملتی۔ یہ باتیں پھر آپ کہیں گے کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ صرف قرآن سے ہی ملتی ہیں۔